الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، نائب پروردگار، ہم غریبوں کے غم گسار، حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر درود پاک کی ڈالیاں نچھاور کریں اور پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نہایت ہی مبارکباد کے مستحق ہیں تلیہ پور کے زندہ دل باشعور سنی مسلمان کہ جنہوں نے اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عقیدت و محبت کا اظہار کرتے ہوئے آج کے اس عظیم الشان جلسے کا انعقاد و اہتمام کیا۔ اللہ تعالی اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے اور ہم سبوں کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ بہت اچھے انداز میں آپ تمامی حضرات سن رہے ہیں اور ہمارے شاعر اسلام جناب محترم تسلیم رضا صاحب قبلہ نے آپ کے سامنے بڑے اچھے انداز میں نعت و منقبت کے اشعار پڑھ کر کے سنائے اور آپ نے بڑی محبتوں کے ساتھ سماعت کیے۔ اللہ تعالی ہمارے تسلیم بھائی کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اللہ تعالی آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین آمین اللہم آمین۔ آپ دیکھ رہے ہیں منبر رسول پر علماء کرام کی نورانی جماعت موجود ہے، شعراء اسلام بیٹھے ہوئے ہیں، نقیب جلسہ بیٹھے ہوئے ہیں، یکے بعد دیگرے آپ تمامی حضرات سے نعت و منقبت اور تقریر سماعت کریں گے اور اپنے خانہ دل کو منور و مجلہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ ہمارے کمیٹی کے لوگ ممبران حضرات بڑی محنت کر رہے ہیں اور انہوں نے بڑی محنت کر کے اس پروگرام کو سجایا۔ اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو اور ان کی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ بڑی تیزی کے ساتھ اس پروگرام کو انہوں نے سجانے کی کوشش کی ہے، ہاتھ کی ہاتھ انہوں نے اس پروگرام کا انتظام کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کامیابی عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ محبتوں کے ساتھ سارے لوگ کہہ دیں سبحان اللہ اور ایک مرتبہ کہہ دیں یا رسول اللہ۔ میں ان تمام کمیٹی والوں کے حوالے سے چند شعر حاضر کر رہا ہوں، سماعت کر لیجئے۔ مچل جائیں گے، بہت شاندار شعر ہیں، انشاءاللہ تعالی آپ تمامی حضرات کے قلوب منور و مجلہ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ایک مرتبہ اپنے آقا کو پکارتے ہوئے کہیں یا رسول اللہ۔ اچھا ہاتھوں کو اٹھا کر سارے لوگ بولیں یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ۔ شاعر فرماتے ہیں کہ دل کے بازار میں آقا کی محبت لے کر
دل کے بازار میں آقا کی محبت لے کر ان کے دیوانے سبھی بیٹھے ہیں جنت لے کر، ان کے دیوانے سبھی بیٹھے ہیں جنت لے کر، ان کو دیکھیں گے تو محشر میں پکاریں گے سبھی، ان کو دیکھیں گے تو محشر میں پکاریں گے سبھی، آ گئے سرکار شفاعت لے کر، آ گئے سرکار شفاعت لے کر، آئے دنیا میں بھی کہتے ہوئے امت امت، آئے دنیا میں بھی کہتے ہوئے امت امت، اور دنیا سے گئے بھی غم امت لے کر، اور دنیا سے گئے بھی غم امت لے کر، اور دل ہے بے چین مدینے میں بلا لے آقا، دل ہے بے چین مدینے میں بلا لے آقا، مر نہ جاؤں کہیں دیدار کی حسرت لے کر، مر نہ جاؤں کہیں دیدار کی حسرت لے کر، اور خود ہی آئیں یا بلائیں مجھے ان کی مرضی، خود ہی آئیں یا بلائیں مجھے ان کی مرضی، میں تو بیٹھا ہوں تمنائے زیارت لے کر، میں تو بیٹھا ہوں تمنائے زیارت لے کر، اور دیکھ کر کہتے تھے کفار علی مولا کو، دیکھ کر کہتے تھے کفار علی مولا کو، یہ اترتے ہی ہیں میدان میں قیامت لے کر، یہ اترتے ہی ہیں میدان میں قیامت لے کر، دیکھ کر کہتے تھے کفار علی مولا کو، یہ اترتے ہی ہیں میدان میں قیامت لے کر، اور یا حسین ابن علی عمر یوں ہی کٹ جائے، کمیٹی والوں یا حسین ابن علی عمر یوں ہی کٹ جائے، اپنے چہرے پہ تیرے غم کی علامت لے کر، اپنے چہرے پہ تیرے غم کی علامت لے کر، اور پھر قیامت میں قیامت ہی قیامت ہوگی، تمام تر علماء کرام کے حوالے سے، پھر قیامت میں قیامت ہی قیامت ہوگی، پھر قیامت میں قیامت ہی قیامت ہوگی، فاطمہ آئی جو اصغر کی شہادت لے کر، فاطمہ آئی جو اصغر کی شہادت لے کر، اور بیٹیاں دین کی پردوں میں رہا کرتی ہیں، بیٹیاں دین کی پردوں میں رہا کرتی ہیں، سیدہ فاطمہ زہرا سے شرافت لے کر، سیدہ فاطمہ زہرا سے شرافت لے کر، اور غوث اعظم کی بھلا شان کوئی کیا جانے، غوث اعظم کی بھلا شان کوئی کیا جانے، وہ تو ماں کے ہی شکم سے ہے ولایت لے کر، وہ تو ماں کے ہی شکم سے ہے ولایت لے کر، اور میرے خواجہ کا ہے خواجہ کا رہے گا بھارت، میرے خواجہ کا ہے خواجہ کا رہے گا بھارت، وہ تو آئے ہیں مدینے سے حکومت لے کر، وہ تو آئے ہیں مدینے سے حکومت لے کر، اور خود پڑھا دیتے ہیں جو اپنے جنازے کی نماز، خود پڑھا دیتے ہیں جو اپنے جنازے کی نماز، میرے صابر ہیں وہ کلیئر کی کرامت لے کر، میرے صابر ہیں وہ کلیئر کی کرامت لے کر، اور میرے مخدومے کی چھوچھا کا کرم کیا کہنا، میرے مخدومے کی چھوچھا کا کرم کیا کہنا، کوئی بیمار ہو لوٹا ہے وہ صحت لے کر، کوئی بیمار ہو لوٹا ہے وہ صحت لے کر، اللہ اللہ فلسطین کے غازی بندے، اللہ اللہ فلسطین کے غازی بندے گھومتے رہتے ہیں کاندھوں پہ شہادت لے کر، گھومتے رہتے ہیں کاندھوں پہ شہادت لے کر، اور بہت شاندار شعر پیش کر رہا ہوں، سماعت کریں کہ نفرتیں ہم کو سکھائیں نہ زمانے والے، نفرتیں ہم کو سکھائیں نہ زمانے والے، نفرتیں ہم کو سکھائیں نہ زمانے والے، ہم تو آئے ہیں بریلی سے محبت لے کر، ہم تو آئے ہیں بریلی سے محبت لے کر، اور دیکھ لو مفتی اعظم کو بریلی جا کر، دیکھ لو مفتی اعظم کو بریلی جا کر کیسے رہتے ہیں شریعت میں طریقت لے کر، کیسے رہتے ہیں شریعت میں طریقت لے کر، اور اس شریعت کے لبادے میں رہے اہل سنن، اس شریعت کے لبادے میں رہے اہل سنن، جس شریعت کو چلے تاج شریعت
دل کے بازار میں آقا کی محبت لے کر ان کے دیوانے سبھی بیٹھے ہیں جنت لے کر، جنت لے کر ان کے دیوانے سبھی بیٹھے ہیں جنت لے کر۔ سارے لوگ بولیں ان کے دیوانے سبھی بیٹھے ہیں جنت لے کر، دل کے بازار میں آقا کی محبت لے کر ان کے دیوانے سبھی بیٹھے ہیں جنت لے کر۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اے ایمان والو تابع داری کرو اللہ کی اور تابع داری کرو رسول اللہ کی۔ اس آیت مقدسہ میں میرا رب میرا پروردگار ایمان والوں سے خطاب فرما رہا ہے، کسی کافر سے نہیں، کسی غیر مسلم سے نہیں، کسی بد مذہب سے نہیں، کسی بد عقیدہ سے نہیں، کسی کافر سے نہیں، کسی ہندو سے نہیں، کسی سکھ سے نہیں، کسی عیسائی سے نہیں، کسی یہودی سے نہیں، کسی مجوسی سے نہیں، بلکہ پروردگار مومنین سے خطاب فرما رہا ہے۔ میرا رب ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، یعنی اے ایمان والو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، تابع داری کرو اللہ کی اور تابع داری کرو رسول اللہ کی۔ ہم نے پوچھا اے پروردگار عالم، اگر ہم تیرا اور تیرے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حکم مانیں گے تو ہمیں انعام کیا ملے گا، ہمیں بینیفٹ کیا ہوگا، ہمیں فائدہ کیا ملے گا؟ تو پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ، جو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرے گا، جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے گا، اللہ تبارک و تعالی اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ پروردگار عالم اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ ہم نے پوچھا مالک و مولا جنت کیسا مقام ہے، جنت کیسا مکان ہے، جنت کیسی جگہ ہے؟ تو میرا رب ارشاد فرماتا ہے تجری من تحتها الانہار، جنت ایک ایسا مقام ہے، جنت ایک ایسی جگہ ہے، جنت ایک ایسا مکان ہے جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، دودھ کی بھی نہر بہ رہی ہے، شہد کی بھی نہر بہ رہی ہے، شیرین اور میٹھے پانی کی بھی نہر بہ رہی ہے، شراب طہور کی بھی نہر بہ رہی ہے۔ ہم نے پوچھا اے پروردگار عالم، اگر تیرے بندے جنت میں داخل ہوں گے، جب تیرے بندے جنت میں چلے جائیں گے تو جنت میں جانے کے بعد تیرے بندے جنت میں رہیں گے کب تلک؟ کیا تیرے بندے جنت میں ایک دن رہیں گے یا ایک ہفتہ رہیں گے یا مہینے بھر رہیں گے یا سال بھر رہیں گے یا سالوں سال رہیں گے؟ تو پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے میرے بندے جب جنت میں چلے جائیں گے تو میرے بندے جنت میں نہ ایک دن رہیں گے، نہ ایک ہفتہ رہیں گے، نہ ایک مہینہ رہیں گے، نہ ایک سال رہیں گے، نہ سالوں سال رہیں گے۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے خالدین فیہا، میرے بندے جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، میرے بندے جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ لیکن ضرورت ہے کہ ہم اور آپ ایسے کام کریں کہ جنت میں داخل ہونے کا موقع مل جائے، ایسے کاموں سے ہم اور آپ دور رہیں جو جہنم میں جانے کا ذریعہ بنے، ایسے کاموں سے ہم اور آپ دور رہیں جو جہنم میں جانے کا سامان بن جائیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اسلامی بھائی نہ جانے کیسی کیسی خرافاتوں میں مشغول و مصروف رہا کرتے ہیں، نہ جانے کن کن کاموں میں مشغول و مصروف رہا کرتے ہیں۔ اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو رب ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والوں تابع داری کرو اللہ کی اور تابع داری کرو رسول اللہ کی، اس لیے کہ پوری دنیا میں دوسرا کوئی خدا نہیں ہے، اس کی ذات وحدہ لا شریک ہے، لیس کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی چیز نہیں ہے، اسی نے پیدا کیا ہے، وہی جلاتا ہے، وہی مارتا ہے، وہی روزی اور رزق دیتا ہے، اسی کا آسمان ہے، اسی کی زمین ہے، وہی ساری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، زمین کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، آسمان کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، ساری کائنات کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔
کوئی دوسرا خدا نہیں ہے، اس کی ذات وحدہ لا شریک ہے، لیس کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی چیز نہیں ہے، اور اس کے پیارے محبوب پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسا کوئی دوسرا مصطفیٰ نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں ایکم مثلی، یعنی تم میں سے کون ہے میری مثل؟ تو پتہ چل گیا، معلوم ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی دوسرا خدا نہیں، اور اس کے پیارے محبوب کی طرح کوئی دوسرا مصطفیٰ نہیں۔ مجھے کہہ لینے دیا جائے اس جیسا کوئی معبود نہیں، اس جیسا کوئی عابد نہیں، اس جیسا کوئی مسجود نہیں، اس جیسا کوئی ساجد نہیں، اس جیسا کوئی محب نہیں، اس جیسا کوئی محبوب نہیں، اس جیسا کوئی چاہنے والا نہیں، اس جیسا کوئی چاہا ہوا نہیں، اس جیسا کوئی موتی نہیں، اس جیسا کوئی قاسم نہیں۔ وہ بھی بے مثل و بے مثال، یہ بھی بے مثل و بے مثال، وہ رب العالمین ہے تو یہ رحمت للعالمین ہے۔ جہاں اس کی خدائی ہے وہاں اس کی شہنشاہی ہے۔ وہ مشرق والوں کا رب، یہ مشرق والوں کا نبی، وہ مغرب والوں کا رب، یہ مغرب والوں کا نبی، وہ شمال والوں کا رب، یہ شمال والوں کا نبی، وہ جنوب والوں کا رب، یہ جنوب والوں کا نبی، وہ فرش والوں کا رب، یہ فرش والوں کا نبی، وہ عرش والوں کا رب، یہ عرش والوں کا نبی، وہ جبرائیل کا رب، یہ جبرائیل کا نبی، وہ میکائیل کا رب، یہ میکائیل کا نبی، وہ اسرافیل کا رب، یہ اسرافیل کا نبی، وہ اسرائیل کا رب، یہ اسرائیل کا نبی۔ غرض کے جہاں تک اس کی کبریائی ہے، جہاں تک اس کی کبریائی ہے وہاں تک اس کی مصطفیٰ ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا مستدیجے کے ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی کوئی جواب نہیں، اس جیسا کوئی دوسرا خدا نہیں، اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسا کوئی دوسرا مصطفیٰ نہیں۔ ہم اور آپ اپنے اپنے مقدروں پہ جتنا ناز کریں کم ہے، اور ہم اور آپ غور و فکر کریں اور دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا ہے، انسان بنا کر مسلمان بنایا ہے، اور مسلمان بنا کر اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی اور غلام بنایا ہے۔ ہم اور آپ اپنے اپنے مقدروں پہ جتنا ناز کریں کم ہے، ہم اور آپ اپنی اپنی تقدیروں پہ جتنا ناز کریں کم ہے، ہم اور آپ اپنی اپنی قسمتوں پہ جتنا ناز کریں کم ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو کسی دنیا دار کا نہیں، مدینے کے تاجدار کا فرما بردار اور وفادار بنایا ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت، قاطع کفر و ضلالت، شان اہل سنت، جان اہل سنت، آیت من آیات اللہ، معجزت من معجزات رسول اللہ، الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان اپنے آقا کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے بڑے ہی پیارے انداز میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، اور ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمتن اور جود و کرم بنا کر کے بھیجا ہے، اور ہمیں بھیک مانگنے کے لیے آپ کے آستانے عالیہ پر حاضر ہونے کا حکم فرمایا ہے۔ ہمیں فخر اور ناز ہے کہ ہم آپ کے در کے بھکاری ہیں،
ہمیں فخر اور ناز ہے کہ ہم آپ کے در کے منگتے ہیں، ہمیں فخر اور ناز ہے کہ ہم آپ کے در کے گدا ہیں۔ اس دنیا میں ہر طرح کے لوگ زندگی گزار رہے ہیں، اس دنیا میں ہر کیٹیگری کے لوگ پائے جاتے ہیں، اس دنیا میں ہر طرح کے لوگ دیکھنے کو ملتے ہیں۔ کوئی کسی تھانے دار کا منگتا ہے، کوئی کسی نمبردار کا منگتا ہے، کوئی کسی تحصیلدار کا منگتا ہے، کوئی کسی زمیندار کا منگتا ہے، کوئی کسی امیر کا منگتا ہے، کوئی کسی وزیر کا منگتا ہے، کوئی کسی مالدار کا منگتا ہے، کوئی کسی زردار کا منگتا ہے، کوئی کسی دنیا دار کا منگتا ہے۔ مگر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں احمد رضا کو اپنے مقدر پہ ناز ہے، احمد رضا کسی دنیا دار کا نہیں، مدینے کے تاجدار کا منگتا ہے، دونوں عالم کے مالک و مختار کا منگتا ہے، نائب پروردگار کا منگتا ہے۔ اور یہی پیغام بریلی کے تاجدار اپنے نبی کے چاہنے والے کو دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے آقا کے چاہنے والوں، میرے آقا سے پیار کرنے والوں، میرے آقا سے عشق کرنے والوں، میرے آقا سے محبت کرنے والوں، میرے آقا کا کلمہ پڑھنے والوں، یاد رکھو جب تلک تم دنیا میں رہو اپنے نبی کے گن گایا کرو، اپنے نبی کے ترانے گایا کرو، اپنے نبی کی نعتیں پڑھا کرو، اپنے نبی کی تعریف و توصیف بیان کیا کرو، اپنے نبی سے محبت کیا کرو۔ جب تلک تم دنیا میں رہو اپنے نبی کے گن گاؤ، اور جب دنیا سے جاؤ تو یہی کہتے ہوئے جاؤ، یا رسول اللہ تمہیں جانا تمہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا، جانو دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عشق محبت عشق محبت، خواجہ کا ہندوستان، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اچھا لگ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ کوئی پریشانی تو نہیں ہو رہی ہے؟ ختم کروں یا اور آگے بڑھاؤں؟ ماشاءاللہ، تو آپ لوگ بھی اپنی محبتوں کا اظہار کریں۔ میں آپ کے سامنے کلیجہ پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ بھی اپنی کلیجی پیش کرنے کی کوشش کریں۔ یہ پیچھے والے اندھیرے میں بیٹھ گئے ہیں، یہ سوچ رہے ہیں کہ مولانا صاحب ہمیں دیکھ نہیں رہے ہیں۔ الحمدللہ ایک ایک کا چہرہ مجھے بخوبی نظر آ رہا ہے۔ ہمارے اقرار بھائی بیٹھے ہیں، ہمارے شکیل بھائی، یہ تمام تر حضرات پیچھے جا کر کے بیٹھ گئے ہیں۔ آپ کو آگے ہونا چاہیے۔ ارے آپ جیسے لوگ پیچھے جا کر کے بیٹھیں گے تو پھر ان ہمارے بچوں کا کیا ہوگا؟ ان بچوں کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے آپ آگے تشریف لائیں۔ اقرار بھائی، شکیل بھائی، یہ آگے کرسیاں خالی ہیں، آپ ادھر آ کر کے بیٹھیں۔ یہ ہمارے تمام تر حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، آگے تشریف لے آئیے۔ انشاءاللہ تعالی آپ تمامی حضرات پر لطف ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یکے بات بھی کریں، آپ ایک سے بڑھ کر ایک بہترین شاعر اور بہترین خطیب سے نعت و منقبت اور تقریر سماعت کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ذرا محبتوں کے ساتھ سارے لوگ بول دیں یا رسول اللہ، ہاتھوں کو اٹھا کر بولیں یا رسول اللہ، ہاتھوں کو اٹھائے رہیں۔ میں دعا کر رہا ہوں مولا جتنے لوگ تیری محبت میں، تیرے محبوب کی محبت میں ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے ہیں، مولا سن 2025 میں انہیں اپنے محبوب کا روز انور دیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ سارے لوگ کہہ دیں آمین، اور مچل کے بول دیجئے یا رسول اللہ۔ الحمدللہ ہم اور آپ اپنے نبی کے چاہنے والے ہیں، ہم اور آپ اپنے نبی سے پیار کرنے والے ہیں۔ ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں گزرنا چاہیے۔ ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں گزرنا چاہیے۔ ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ شریعت مصطفیٰ کے مطابق گزرنا چاہیے۔ ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ سنت
रसूल के मुताबिक गुजरना चाहिए। तमाम उलमाए किराम की तवज्जो चाहते हुए मैं ये जुमले पेश कर रहा हूँ, समाअत करते हुए चले। हजरात मोहतरम, हमारी जिंदगी का एक एक लम्हा अपने नबी की सुन्नत के मुताबिक गुजरा करे, इंशाअल्लाह हम और आप दुनिया में भी कामयाब होते हुए नजर आएंगे, आखिरत में भी कामयाब और कामरान होते हुए नजर आएंगे। हजरात, हम चले तो सुन्नत रसूल के मुताबिक, हम फिरे तो सुन्नत रसूल के मुताबिक, हम उठे तो सुन्नत रसूल के मुताबिक, हम बैठे तो सुन्नत रसूल के मुताबिक, हम खाएं तो सुन्नत रसूल के मुताबिक, हम पिए तो सुन्नत रसूल के मुताबिक, हम सोएं तो सुन्नत रसूल के मुताबिक, हम जागें तो सुन्नत रसूल के मुताबिक, हम पहने तो सुन्नत रसूल के मुताबिक, हमारा चलना फिरना, हमारा उठना बैठना, हमारा सोना जागना, हमारा खाना पीना, हमारा पहनना ओढ़ना सब सुन्नत रसूल के मुताबिक होना चाहिए। जब हमारा चलना फिरना, हमारा उठना बैठना, हमारा खाना पीना, हमारा सोना जागना, हमारा पहनना ओढ़ना सुन्नत रसूल के मुताबिक होगा तो इंशाअल्लाह हमारा ईमान है, मदीने के ताजदार भी खुश हो जाएंगे, हमारा परवरदिगार भी खुश हो जाएगा। और जब हमारा परवरदिगार खुश हो जाएगा तो बेड़ा पार हो जाएगा। डॉक्टर इकबाल फरमाते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं, मोहम्मद की मोहब्बत है सनद आजाद होने की, खुदा के दामने तौहीद में आबाद होने की, और आबाद है वो दिल जिसमें तेरी याद है, आबाद है वो दिल जिसमें तेरी याद है, जो याद से गाफिल है वीरान है बर्बाद। तो हमारी जिंदगी का एक एक लम्हा अल्लाह रसूल की मोहब्बत में गुजरे, शरीयत मुस्तफा के मुताबिक गुजरे, सुन्नत रसूल के मुताबिक गुजरे, इंशाअल्लाह ताला हमारी दुनिया और हमारी आखिरत रोशन और मुनव्वर होती हुई नजर आएगी। आज हम देख रहे हैं कि हमारी कौम के हालात बड़े खस्ता और बड़े खराब होते हुए चले जा रहे हैं। आज हमारी कौम के लोग दीन से दूर होते चले जा रहे हैं, दीनी तालीम से दूर होते चले जा रहे हैं, नमाजों से दूर होते चले जा रहे हैं, रोजों से दूर होते चले जा रहे हैं, सदकातो खैरात से दूर होते चले जा रहे हैं। आज हमारी कौम के लोग न जाने किन किन खुराफातों में मशगूल और मसरूफ होते हुए नजर आ रहे हैं, न जाने हमारी कौम के लोग अपने कीमती वक्त को किन किन बातों में गुजारते हुए नजर आ रहे हैं। हजरात मोहतरम, हमारा सारा कीमती वक्त न जाने किन किन खुराफातों में गुजर जाया करता है, न जाने किन किन बातों में गुजर जाया करता है, जबकि हमें और आपको मालूम होना चाहिए कि हमारा सबसे कीमती वक्त वही है जो अल्लाह और उसके रसूल की याद में गुजरा करे। हमारा सबसे अहम वक्त वही है जो अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र में गुजरा करे, इसलिए कि जिक्र इलाही जिंदगी है और जिक्र इलाही से गाफिल रहना मौत है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस पाक में इरशाद फरमाते हैं, मसलुल लज़ी यज़कुरु रब्बहु वल्लज़ी ला यज़कुरु मसलुल हय्य वल मय्यत। उसकी मिसाल जो अपने रब का जिक्र करता है और जो अपने रब का जिक्र नहीं करता जिंदा और मुर्दा की तरह है। मतलब ये है कि जो अपने रब का जिक्र किया करता है वो जिंदा है और जो अपने रब का जिक्र नहीं किया करता है वो मुर्दा है। ए मेरे इस्लाम के, ए मेरी कौम के नौजवानों, आखिर तुम किन खुराफातों में मशगूल और मसरूफ हो गए हो, तुम किन किन बातों में अपने वक्त को गुजार रहे हो। हम देख रहे हैं कि हमारा नौजवान अपने घर से निकलता है और चौराहों पे बैठ करके, सिलपों पे बैठ करके, सड़कों पे खड़े हो करके मोबाइल में कभी पबजी खेलता हुआ नजर आ रहा है, कभी फ्री फायर खेलता हुआ नजर आ रहा है, कभी मोबाइल में नाच गाने तमाशे देखता हुआ नजर आ रहा है, कभी मोबाइल में 3-3 घंटे की फिल्में देखता हुआ नजर आ रहा है। हजरात मोहतरम, आज हमारी कौम के नौजवान के सीने में खुदा का खौफ बिल्कुल भी बाकी नहीं रहा है। आज हमारी कौम का नौजवान खुदा से बिल्कुल भी डरने की कोशिश नहीं कर रहा है, जबकि होना ये चाहिए कि हमारे सीने में खुदा का खौफ मौजूद हो, हमारा सीना खुदा के खौफ से
موجزن ہو, ہمارے سینے میں خدا کا خوف پیدا ہو, ہمارے دلوں میں خدا کا خوف طاری رہا کرے. میرے پیارے سنی مسلمانوں, آئیے میں آپ تمامی حضرات کو بتاتا ہوا چلوں کہ اسلام کے چاہنے والوں کی عظمت و شان کیا تھی اور اسلام کے نوجوانوں کی عظمت و شان کیا تھی. ایک روایت آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں اور اس کے بعد میں اپنی بات کو مکمل کرنے کی کوشش کروں. توجہ کے ساتھ سماعت کرتے چلنا. اے میری قوم کے نوجوانوں, واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے بلکہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگ سمجھنے کی کوشش کریں اور ساتھ ہی ساتھ عمل کرنے کی بھی کوشش کریں. میرے پیارے سنی مسلمانوں, حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے. عمر فاروق اعظم کے دور خلافت میں ایک نوجوان تھا جس کی عظمت و شان کا یہ عالم تھا کہ وہ نوجوان اللہ تبارک و تعالی کی یاد میں مشغول و مصروف رہا کرتا تھا. اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ رسول کی محبت میں گزرا کرتا تھا. اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ نمازوں کی پابندی میں گزرا کرتا تھا, روزوں کی پابندی میں گزرا کرتا تھا. حضرات محترم, وہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت و ریاضت کرنے کے لیے مسجد میں چلا جایا کرتا تھا اور وقت پر جب بھی نماز کا ٹائم ہوتا تھا نماز کو ادا کرتا ہوا نظر آتا تھا. جب شام کو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد وہ فارغ ہوتا تو عشاء کی نماز پڑھ کر کے وہ اپنے گھر کی طرف روانہ ہوتا. حضرات محترم, جب وہ اپنے گھر جاتا تو گھر پہنچنے کے بعد وہ اپنے باپ کے پاؤں دبایا کرتا تھا اور اپنی ماں سے محبت کا اظہار کرتا ہوا نظر آتا تھا. اے میری قوم کے نوجوانوں, میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں, کیا تم بھی اپنے ماں باپ سے محبت کیا کرتے ہو؟ کیا تم بھی اپنے ماں باپ کی خدمت کیا کرتے ہو, یا پھر تم اپنے ماں باپ کو ستایا کرتے ہو, یا پھر تم اپنے ماں باپ کی نافرمانی کیا کرتے ہو؟ حضرات محترم, ایک وہ بھی نوجوان تھا عمر فاروق اعظم کے زمانے میں, عمر فاروق اعظم کے دور خلافت میں وہ اپنے ماں باپ سے محبت کا اظہار کرتا ہوا نظر آ رہا ہے, اپنے باپ کے پاؤں دباتا ہوا نظر آ رہا ہے, اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. حضرات محترم, اس کے گھر اور مسجد کے درمیان میں ایک اجنبی عورت کا مکان تھا. میرے پیارے سنی مسلمانوں, وہ اجنبی عورت اس نوجوان پر دیوانی ہو جاتی ہے, اس نوجوان پر فریفتہ ہو جاتی ہے, اس نوجوان پر فدا ہو جاتی ہے. حضرات محترم, بار بار وہ عورت اس نوجوان کو بہکانے کی کوشش کرتی ہے, لیکن نوجوان ہے اپنے گھر سے جب مسجد کی طرف جایا کرتا تھا تو نظریں نیچی ہوا کرتی تھی, اور جب مسجد سے واپس اپنے گھر کی طرف جایا کرتا تھا تب بھی نظریں نیچی ہوا کرتی تھی. روزانہ وہ عورت اس نوجوان کو بہکانے کی کوشش کرتی تھی. اے میری قوم کے نوجوانوں, ذرا توجہ کے ساتھ سماعت کرنا اور عمل کرنے کی کوشش کرنا. حضرات, مسجد سے وہ اپنے گھر کی طرف جا رہا ہے تب بھی اس کی نظریں نیچی ہیں, اور اپنے گھر سے مسجد کی طرف جا رہا ہے تب بھی اس کی نظریں نیچی ہیں. عورت اسے روزانہ بہکانے کی کوشش کر رہی ہے, لیکن وہ اس کے بہکاوے میں نہیں آ رہا ہے. ایک دن وہ عورت اس نوجوان کو بہکانے میں کامیاب ہو جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پروردگار عالم کا فرمان عالی شان ہے, ان الشیطان للانسان عدو مبین, بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. شیطان انسان کو ہر لمحہ بہکانے کی کوشش کیا کرتا ہے. ایک مقام پر پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے, ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا, بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے, اسے اپنا دشمن سمجھا کرو. شیطان تمہیں ہمیشہ بہکانے کی کوشش کرتا ہے, شیطان تم سے ہمیشہ ایسے کام کرانے کی کوشش کرتا ہے جو جہنم میں جانے کا سامان ہو جائے. حضرات محترم, وہ عورت اس نوجوان کو ہمیشہ بہکانے کی کوشش کرتی تھی. ایک دن بہکانے میں کامیاب و کامران ہو جاتی ہے اور نوجوان اس کی بات
بات ماننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ حضرات اب وہ عورت اسے اپنے ساتھ لے کر کے اپنے مکان کی طرف روانہ ہوتی ہے۔ آگے آگے عورت چل رہی ہے، پیچھے پیچھے نوجوان چل رہا ہے۔ حضرات محترم چلتے چلتے وہ عورت اپنے مکان کے دروازے پر پہنچی اور مکان کے اندر داخل ہو گئی۔ نوجوان اس مکان کے دروازے پر پہنچا، جیسے ہی نوجوان نے اس عورت کے مکان کے دروازے پر اپنے قدم کو رکھا ہے، اس کے دل میں خدا کا خوف طاری ہو جاتا ہے اور اس کی زبان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس کلام قرآن مجید کی یہ آیت مقدسہ جاری ہو جاتی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، جب شیطان انہیں چھونے کی کوشش کرتا ہے تو وہ چونک جاتے ہیں اور ان کی آنکھیں کھل جایا کرتی ہیں۔ حضرات جیسے ہی اس نوجوان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف طاری ہوا اور اس نے قرآن مجید کی یہ آیت مقدسہ پڑھی ہے تو وہ بے ہوش ہو کر اس اجنبی عورت کے مکان کے دروازے پر گر پڑتا ہے۔ اندر اجنبی عورت اس نوجوان کا انتظار کر رہی تھی، لیکن جب دیر کافی ہو گئی تو وہ دیکھنے کے لیے دروازے پر پہنچی تو کیا دیکھتی ہے کہ نوجوان تو اس کے گھر کے دروازے پر بے ہوش پڑا ہے۔ دیکھ کر کے حیران ہو جاتی ہے اور پریشان ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عمر فاروق اعظم کا دور خلافت تھا، عمر فاروق اعظم کا زمانہ تھا۔ اگر عمر فاروق اعظم کو پتہ چل گیا تو سزا دیں گے۔ حضرات فوراً ہی اس عورت نے اپنی خادمہ کو بلایا، اپنی کنیز کو بلایا اور بلانے کے بعد اس نوجوان کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اس کے مکان کے دروازے پر لے جا کر کے اسے ڈال دیا۔ میرے پیارے سنی مسلمانوں، ادھر اس نوجوان کا باپ اپنے بیٹے کا انتظار کر رہا تھا کہ بڑی دیر ہو گئی، ابھی تک میرا بیٹا عشاء کی نماز پڑھ کر کے گھر نہیں آیا ہے، جبکہ میرا بیٹا اتنے وقت میں گھر آ جایا کرتا تھا۔ باپ جب بے چین ہوا، میرے پیارے سنی مسلمانوں، ہم بھی اپنے گھروں سے باہر نکل جایا کرتے ہیں، ہمارے ماں باپ ہمارا انتظار کیا کرتے ہیں کہ ہماری اولاد نہ جانے کہاں پر ٹہل رہی ہے، نہ جانے کہاں پر اپنا وقت گزار رہی ہے، ہمیں اس بات کا ذرا سا بھی خیال نہیں آتا ہے۔ حضرات محترم، باپ اپنے بیٹے کا انتظار کر رہا تھا، لیکن بیٹا وقت پر اپنے گھر نہیں پہنچا ہے تو باپ اپنے بیٹے کو تلاش کرنے کے لیے گھر کے باہر نکلنے کا ارادہ کرتا ہے اور جیسے ہی دروازے پر پہنچتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کا بیٹا گھر کے دروازے پر بے ہوش پڑا ہوا ہے۔ حضرات محترم، جب باپ نے اپنے بیٹے کو گھر کے دروازے پر بے ہوش پڑا ہوا دیکھا تو گھر والوں کو آواز دی، سارے گھر والے نکل کر کے باہر آئے اور سارے لوگ اس نوجوان کو اٹھا کر کے گھر کے اندر لے گئے اور چارپائی پر لے جا کر کے اسے لٹا دیا گیا۔ حضرات کافی دیر کے بعد جب اسے ہوش آیا تو باپ نے پوچھا تھا، بیٹا بتا تو صحیح، آخر تیرے ساتھ کیا حادثہ پیش آیا، آخر تو بے ہوش کیسے ہو گیا؟ تو اس نوجوان نے پورا واقعہ بیان کر دیا کہ میرے ساتھ ایسا ایسا حادثہ پیش آیا تھا۔ حضرات محترم، باپ نے پوچھا، بیٹا ذرا بتا تو صحیح، تو نے کون سی آیت مقدسہ پڑھ کر کے تلاوت کی تھی؟ تو بیٹے نے وہی آیت مقدسہ پڑھ کر کے تلاوت کرنا شروع کر دی، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ بے شک جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، جب شیطان ان کو چھونے کی کوشش کرتا ہے تو وہ چونک جاتے ہیں اور ان کی آنکھیں کھل جایا کرتی ہیں۔ حضرات جب اس نے یہ آیت مقدسہ پڑھ کر کے تلاوت کی ہے تو دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اس کے دل پہ ایسا طاری ہوا کہ وہ دوبارہ بے ہوش ہو کر کے زمین پر گر پڑا۔ گھر والوں نے ہلایا ڈولایا تو معلوم ہوا کہ اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی ہے، اس کا تو انتقال ہو چکا ہے۔ حضرات خدا کے خوف کا عالم دیکھیں، یہ ہوتا ہے خدا کا خوف جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرا کرتا ہے، جب بندے کے دل میں خدا کا خوف طاری ہو جایا کرتا ہے
شیطان کے مکر و فریب سے اسی طرح سے وہ بچتا ہوا نظر آیا کرتا ہے۔ حضرات اس کا انتقال ہو گیا، گھر والوں نے رات ہی میں اس کے کفن اور دفن کا انتظام کیا اور قبرستان میں لے جا کر کے دفن کر دیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس نوجوان کو بڑا پسند کرتے تھے۔ وہ عمر فاروق اعظم کا منظور نظر تھا۔ جیسے ہی عمر فاروق اعظم کو پتہ چلا تو آپ اس کے گھر پہ تشریف لے گئے اور گھر والوں سے کہا کہ اس کے انتقال کے بارے میں تم نے ہمیں رات ہی کیوں نہیں بتایا؟ تو گھر والوں نے کہا چونکہ رات کافی ہو گئی تھی اسی لیے ہم آپ کو خبر نہ کر سکے۔ بہرحال حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا مجھے اس کی قبر پہ لے کر کے چلو۔ حضرات عمر فاروق اعظم کو اس کی قبر پر لے جایا گیا۔ عمر فاروق اعظم جب اس کی قبر پر پہنچتے ہیں، پہنچنے کے بعد آپ اس کی قبر پر کھڑے ہو کر کے قرآن مجید کی یہ آیت مقدسہ تلاوت کرتے ہیں، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ حضرات جیسے ہی عمر فاروق اعظم نے قرآن مجید کی یہ آیت مقدسہ پڑھ کر کے تلاوت کی ہے تو اس نوجوان کی قبر سے آواز آئی، اے امیر المومنین، واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان اپنی جگہ پر اٹل ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے کے بعد اسے دو جنتیں عطا فرماتا ہے۔ یقیناً میرے پروردگار نے مجھے وہ دونوں جنتیں عطا فرما دی ہیں۔ تو پتہ چل گیا، معلوم ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی برکت ہے، باعث مغفرت ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے وہ جیتا ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے جیتا ہے، وہ مرتا ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے مرتا ہے۔ وہ جیے تو بھی زندہ رہتا ہے، وہ مر جائے تو بھی زندہ رہتا ہے۔ مجھے کہہ لینے دیا جائے نہ بادشاہ نہ کوئی وزیر زندہ ہے درے نبی کا مگر ہر فقیر زندہ ہے۔ میں بدعقیدوں کی تعظیم کر نہیں سکتا، خدا کا شکر بھی میرا پیر زندہ۔ خدا کا شکر بھی میرا پیر زندہ ہے۔ لہٰذا اے میری قوم کے نوجوانوں، جب تلک تم دنیا میں رہو اپنے پروردگار اور پروردگار کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے پکی سچی عقیدت و محبت کرتے رہو۔ تمہاری زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ رسول کی محبت میں گزرنا چاہیے، سنت رسول کے مطابق گزرنا چاہیے۔ پروردگار عالم میرے بولنے میں جو بھی کچھ غلطیاں ہوئی ان تمام غلطیوں کو اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے سے معاف فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔